دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا، ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا، تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا، تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا۔ اور کسی عاشق نے کہا ہے کہ جو رہتی آگ کے بستر پہ سویا وہ حسین، جو رہتی آگ کے بستر پہ سویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین، اور جو جباں بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جو جباں بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین، اور مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا، مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا، اور خون نے جس کے دو عالم میں اجالا کر دیا، خون نے جس کے دو عالم میں اجالا کر دیا۔ سیدنا امام حسین علی مقام کی شہادت کا وقت نزدیک آ چکا تھا، اور شہادت کا جذبہ شوق دل کو کھینچ رہا تھا، فداکاری کے بلبلوں نے دل کو بیتاب کر دیا تھا، اسی لیے تو شہادت کی کشش میدان کربلا کی جانب کھینچے لیے جا رہی تھی۔ اور سیدنا امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال کچھ اس طرح سے تھا کہ کسی شاعر نے اس شعر میں نقل کیا ہے کہ دو قدم بھی چلنے کی نہیں ہے طاقت مجھ میں، دو قدم بھی نہیں چلنے کی ہے طاقت مجھ میں، عشق کھینچ لیے جاتا ہے میں کیا جاتا ہوں، عشق کھینچے لیے جاتا ہے میں کیا جاتا ہوں۔ صحابہ کرام کا مبارک مقدس قافلہ حضرت سیدنا امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سفر سے روکنے کے لیے بہت ہی منت و سماجت کرتے رہے کہ آپ مکہ مکرمہ سے کوفہ تشریف نہ لے جائیں، مگر ان سب کی کوششیں ناکام رہیں، اور سیدنا امام حسین علی مقام نے کوفہ جانے کے لیے پختہ ارادہ فرما لیا، اور 3 ذی الحجہ 60 ہجری کو آپ اپنے اہل اجال اور عزیز و اقارب اور تمام غلاموں یعنی کل 82 نفوس قدسیہ کے ساتھ مکہ مکرمہ سے آپ عراق کے لیے سیدنا امام حسین علی مقام روانہ ہو گئے۔ جب سیدنا امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ منزل بمنزل سفر فرما رہے تھے اور سفر فرماتے ہوئے آگے چلے جا رہے تھے، اب تک کوفہ میں حضرت امام مسلم کی شہادت اور وہاں کے بدلے ہوئے بے وفا حالات سے بالکل ہی باخبر تھے کہ منزل سالبہ پر بکیر اسدی سے ملاقات ہوئی جو کوفہ سے آ رہے تھے۔ انہوں نے حضرت امام حسین علی مقام کے قدموں کا بوسہ لیا، امام پاک کے قدموں کا بوسہ لے کر کوفہ کے بدترین حالات سے حضرت امام حسین علی مقام کو آگاہ کیا، اور حضرت امام مسلم اور ان کے بچوں کی شہادت اور دردناک حالات کو بھی بیان کیا۔ حضرت امام پاک کوفیوں کی غداری اور عہد شکنی کی داستان سن کر حیران و پریشان رہ گئے۔ حضرت امام مسلم اور ان کے فرزندوں کی شہادت اور کوفیوں کی بے وفائی اور بدعہدی کا حال سن کر بعض لوگوں نے کہا کہ امام پاک یہیں سے اب آپ واپس اپنے وطن تشریف لے چلے۔ سیدنا امام حسین علی مقام نے پھر واپسی کا ارادہ بھی فرما لیا، مگر امام مسلم کے بھائیوں نے رو رو کر عرض کیا کہ امام حسین علی مقام، اے امام بھائی مسلم کی ایسی دردناک اور مظلومانہ شہادت کے بعد ہم لوگ وطن کو واپس نہیں جائیں گے بلکہ خون نہر کا بدلہ لیں گے۔ آپ نے یہ بات سن کر واپسی کا ارادہ ترک کر دیا، اور سیدنا امام حسین علی مقام نے قافلہ کو آگے چلنے کا حکم دیا، قافلہ آگے چل پڑا۔ اسی طرح سے قافلہ آگے بڑھتا رہا۔ جب امام پاک مقال زبابہ میں پہنچے تو اس جگہ پر آپ نے قافلہ والوں سے فرمایا کہ ہمیں دردناک خبر مل چکی ہے کہ مسلم بن عقیل شہید کر دیے گئے ہیں اور ہماری اطاعت کے دعوے داروں نے ہمیں چھوڑ دیا ہے، لہذا جو شخص تم میں سے چاہو وہ واپس چلا جائے اور چاہو تو وہ ہمارے ساتھ چلے۔
اور جو واپس جائے گا اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو کچھ عرب کے لوگ جو راستے میں حضرت امام پاک کے ساتھ ہو گئے تھے، اس اعلان کو سنتے ہی سب دائیں بائیں اور ادھر ادھر روانہ ہو گئے، اور زیادہ تر وہی لوگ باقی رہ گئے جو مدینہ منورہ سے آپ کے ساتھ آئے ہوئے تھے۔ بہرحال پہلی محرم کو جہش میں پہنچ کر سیدنا امام حسین علیہ مقام نے خیمہ زن کر دیا۔ جب پہلی محرم کو پہنچے تو وہاں پر حر یزید ریاحی 1000 کا لشکر کے ساتھ آپ کا راستہ روک کر کے کھڑا ہوا ہے۔ حر نے حضرت امام پاک کو سلام کیا اور عرض کیا کہ اے ابن رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، مجھے کوفہ کی یزیدی گورنر عبید اللہ بن زیاد نے آپ کی گرفتاری کے لیے بھیجا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ حر نے یہ معذرت بھی پیش کی کہ خدا گواہ ہے میں دل کے ساتھ آپ کے پاس نہیں آیا ہوں، اور مجھے آپ کی مقدس بارگاہ میں بال کے برابر بھی بے ادبی اور گستاخی گوارا نہیں ہے، لیکن میں ابن زیاد ظالم حاکم کے حکم سے مجبور و لاچار ہوں۔ حضرت امام حسین علیہ مقام نے فرمایا اے حر، میں شہر کوفہ میں خود بخود نہیں آیا ہوں، بلکہ کوفہ والوں نے مجھے 150 خطوط لکھ کر بلایا ہے، اور یہ خطوط اکثر انہی لوگوں کے ہیں جو اس وقت تمہارے سامنے اس لشکر میں میری گرفتاری کے لیے آئے ہیں۔ حر نے قسم کھا کر کہا واللہ مجھے اس کا کچھ علم نہیں ہے کہ آپ کے پاس کب خطوط بھیجے گئے اور کن کن لوگوں نے خطوط بھیجے ہیں، اور میں نہ آپ کو چھوڑ بھی نہیں سکتا ہوں اور میں واپس لوٹ بھی نہیں سکتا ہوں۔ یہ سن کر حضرت امام پاک نے خطوط کا تھیلا الٹ دیا اور فرمایا کہ دیکھ لو یہ خطوط موجود ہیں، ان کو پڑھ کر دیکھ لو، ان کے دستخط بھی دیکھ لو، ان کی مہریں بھی دیکھ لو۔ سمجھا؟ پھر آپ نے نام لے کر سیدنا امام حسین علیہ مقام نے نام لے کر پکارا کہ اے شیش بن ربیع یہ تمہارا خط ہے، اے قیس بن اشد یہ تمہارا خط ہے، اے زید بن حارث یہ تمہارا خط ہے، سچ بولو کیا تم لوگوں نے خطوط لکھ کر اور قسمیں دے کر مجھے نہیں بلایا؟ امام پاک کی پکار کو سن کر، امام حسین کی آواز کو سن کر یہ سب بے حیا نابکار شرم سے گردنیں جھکائے کھڑے رہے اور کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد حضرت سیدنا امام حسین علیہ مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتمام حجت کے لیے یہ بھی فرمایا کہ بہرحال اے کوفیو، اگر تم لوگ اپنے عہد و پیمان پر قائم ہو تو میں تمہارے شہر میں قدم رکھوں، ورنہ میں اس کے لیے بھی تیار ہوں کہ میں یہیں سے اپنے وطن کو واپس چلا جاؤں گا۔ میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو ابھی حر سے ہو ہی رہی تھی کہ ایک شخص سانڈنی پر سوار ہو کر بڑی تیزی کے ساتھ آیا اور عبید اللہ بن زیاد کا خط حر کو دیا کہ جس مقام پر تمہیں میرا خط ملے تم امام حسین کو اسی مقام پر روک لو، نہ انہیں کوفہ شہر میں داخل ہونے دو اور نہ انہیں واپس وطن جانے دو۔ خط کو پڑھ کر حر نے عرض کی کہ حضور رسول صلی اللہ تعالی وسلم دیکھ لیجئے آپ کی گرفتاری کرنے کے لیے عبید اللہ بن زیاد کا کس قدر اسرار ہے، اس لیے میں مجبور و لاچار ہوں کہ آپ کو میں کسی طرح بھی آپ کو چھوڑ نہیں سکتا ہوں۔ حر نے یہ کہا لیکن شدت غم سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آواز ٹوٹ کر بکھرنے لگی۔ اے ایمان والو، اس بات میں بھی کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ حر کے دل میں سیدنا امام حسین علیہ مقام کی محبت اور بے پناہ عظمت بھی تھی، چنانچہ وہ نمازوں میں برابر سیدنا امام حسین علیہ مقام کی اقتدا کرتا رہا اور اقتداء حسین کو نماز کو ادا کرتا رہا، لیکن وہ ابن زیاد بدنہاد کے ظلم و ستم سے لاچار و مجبور۔ اگر امام پاک کے ساتھ کسی طرح کی رعایت کرتا 1000 کی لشکر کی موجودگی میں یہ راز پوشیدہ نہیں رہ سکتا تھا اور ابن زیاد بدنہاد کے ظلم و ستم کا نشانہ بننا پڑتا۔ اسی سبب سے سیدنا امام پاک کو بے آب و گیا میدان ایک چٹیل میدان میں پھر اترنا پڑا۔ محرم کی 2 تاریخ 61 ہجری دن جمعرات کا تھا جب امام حسین علیہ مقام نے کربلا میں نزول فرمایا۔ امام پاک نے پوچھا اس میدان کا نام کیا ہے تو لوگوں نے بتایا کہ اس کا نام کربلا ہے۔ کربلا کا نام سنتے ہی آپ گھوڑوں سے اتر گئے
اور فرمایا یہ کربلا ہے جو مقام کربو بلا ہے، یعنی رنجو غم مصیبت کی جگہ ہے، یہی ہمارے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے، یہیں پر ہمارے مال و اسباب اتریں گے، اور اسی مقام پر ہمارے ساتھی بھی قتل کیے جائیں گے۔ امام حسین علیہ مقام کربلا سے واقف تھے، اور آپ کربلا شریف کو جانتے تھے، آپ کربلا شریف کی سرزمین کو پہچانتے تھے، اور آپ کو یہ بھی معلوم تھا کہ کربلا وہ جگہ ہے جہاں اہل بیت کا خون بہایا جائے گا اور انہیں بھوکے اور پیاسے رکھ کر قتل کیا جائے گا۔ کربلا کے میدان میں امام پاک بیٹھے ہوئے فکر و تدبیر میں ڈوبے ہوئے تھے کہ آپ کو نیند آ گئی۔ خواب میں اپنے نانا مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ کربلا ہے جو تمہاری شہادت گاہ ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے امام حسین علیہ مقام کو کے سینہ اقدس پر اپنا نورانی دست پاک رکھ کر یہ دعا فرمائی تھی کہ امام حسین، اے پاک پروردگار عالم، تو حضرت امام حسین علیہ مقام کو صبر عطا فرما اور بہتر اجر عطا فرما۔ بے وطن مسافر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامان ابھی بے ترتیب ادھر ادھر پڑا ہوا ہی تھا کہ بے حیا دغا باز کوفیوں کو ذرا بھی غیرت نہیں آئی کہ جس مہمان مکرم کو 150 خطوط لکھ کر ہزاروں تمناؤں اور التجاؤں کے ساتھ بلایا ہے، پھر اس مہمان کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں۔ غالباً دنیا کی تاریخ میں ایسے عظیم الشان مہمان کے ساتھ جو اس قدر ظلم و زیادتی کا بدترین سلوک نہ کبھی پہلے ہوا ہے اور نہ ہی کبھی ہوگا۔ کربلا میں فاطمہ کے لال اور علی کے دلارے کے ساتھ بے وفا و غدار کوفیوں نے کیا کیا۔ حضرت امام پاک کو ان بے وفا اور غداروں کی بے وفائی اور بدعہدی پر انتہائی حیرت تھی۔ کیا بھی امام اطمینان کے ساتھ بیٹھنے بھی نہ پائے تھے کہ کچھ تھکان دور کرے کہ کوفہ سے عبید اللہ بن زیاد کا قاصد یہ خط لے کر پہنچتا ہے کہ آپ یزید کی بیعت کیجئے یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیے۔ حضرت امام پاک نے وہ خط پڑھا اور قاصد سے فرمایا کہ میرے پاس اس خط کا کوئی جواب نہیں ہے۔ ابن سعد ایک جنتی صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا تھا، وہ نااہل حدیث دنیا حضرت امام حسین علیہ مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و بزرگی سے خوب اچھی طرح واقف تھا، اس لیے وہ یزیدی فوج کی سپہ سالاری سے بچنے کی کوشش کرنے لگا، بلکہ صاف طور پر اس نے انکار بھی کیا کہ میں ابن رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے خون ناحق سے اپنے دامن کو داغدار نہیں کر سکتا، مگر ابن زیاد بدنیاز نے اس کو مجبور کر دیا کہ یا تو ایران کی گورنری سے الگ ہو جائے، ایران کی گورنری چھوڑ دے، اور یا پھر امام حسین علیہ مقام سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جا۔ دنیا کی لالچ اور حکومت کی کرسی بہت بری بلا ہے مسلمانوں، جب یہ دنیا شیطان بن کر کسی کے سر پر سوار ہوتی ہے تو وہ شخص کتنا ہی بڑا استقامت کا پہاڑ کیوں نہ ہو، مگر اس کے قدم کو دنیا کی لالچ ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ چنانچہ ہوا یہ کہ عمر بن سعد جو ایک جنتی باپ کا بیٹا تھا مگر ایران کی حکومت کے لالچ میں آ گیا، اور حیدر کرار کے گوہرے پارے نوجوانان جنت کے سردار حضرت سیدنا امام حسین علیہ مقام کے گھر کو لوٹنے اور ان کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ 5000 کی فوج سپہ سالار بن کر کربلا میں پہنچا اور دریائے فرات کے کنارے پر پڑاؤ ڈال دیا اور اپنا فوجی مرکز بھی قائم کیا، اور 500 سواروں کو ہتھیاروں کے ساتھ دریائے فرات کے کنارے پر پہرا پر بٹھا دیا کہ خبردار خبردار پانی کا ایک قطرہ بھی ساقی کوثر کے بیٹے حضرت امام حسین علیہ مقام کے خیمے میں پہنچنے نہ پائے۔ حاکم کوفہ عبید اللہ بن زیاد بدنیاز برابر کوفہ سے فوجیں روانہ کرتا رہا، یہاں تک کہ کربلا کے میدان میں 22,000 کا لشکر جمع ہو گیا۔ کتنے حیرت کا مقام ہے کہ امام حسین علیہ مقام کے ساتھ کل 82 انسانوں کا قافلہ ہے، ان میں عورتیں بھی ہیں، ان میں بچے بھی ہیں، ان میں بوڑھے بھی ہیں، ان میں جوان بھی ہیں، اور انہی
82 मुसाफिरों में हजरत आबद बीमार भी हैं और हजरत अली असगर शेर ख्वार भी हैं, और ये लोग जंग के इरादा से नहीं आए और उन लोगों के पास कोई जंगी साजो सामान भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उन 82 हज़ार के मुकाबला के लिए 22,000 की फौज हथियार के साथ भेजी जाती है, और उसके बाद भी यजीदी फौज पर खौफ व दहशत तारी है। और यजीदी फौज को मालूम है कि फातह खैबर हजरत अली शेर खुदा के शेरों से मुकाबला करना आसान नहीं है, बल्कि किसी शायर इस्लाम ने तो इस नक्शा को इस तरह से खींचा है कि अली का घर भी वो घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा, अली का घर भी वो घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा, जहाँ देखो वहीं शेर खुदा मालूम होता है, जिधर देखो वहीं शेर खुदा मालूम होता है। अली का घर भी वो घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा, जहाँ पैदा हुआ शेर खुदा मालूम होता है, जहाँ पैदा हुआ शेर खुदा मालूम होता है। यजीदियों को अच्छी तरह से मालूम था।